یا مریم ان اللہ اصطفاکی و طہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. سبحان اللہ. اے مریم اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ کا انتخاب فرمایا کہ آپ کو خوب صاف ستھرا بھی فرمائے. آپ کو اللہ رب العزت اس عظیم کام کے لیے چنے. سارے جہان کی جتنے جہان والے لوگ سب میں سے ساری خواتین سے آپ کو اللہ تعالیٰ چنے. اللہ نے آپ کو چنا ہے. اس وقت حضرت جبریل امین آپ کے پاس کہتے ہیں عمر پاک 13 سال یا 10 سال. جبریل امین آپ کی خدمت میں حاضر انسانی شکل دیکھ کر گھبرائیں. فرمانے لگی اگر تجھے خدا کا ذرا بھی خوف ہے تو اے ابن آدم دور ہو جا مجھے. حضرت جبریل کہنے لگے کہ نہیں اللہ کی بندی ڈرو نہیں، میں انسان نہیں، میں اللہ کا مقرب فرشتہ جبریل امین ہوں. سبحان اللہ. میں تو امین ہوں، اللہ کے حکم کا امین ہوں. میں اس میں خیانت نہیں کرتا، جیسے میرا رب فرماتا ہے میں ویسے پہنچاتا ہوں، اس لیے لوگ مجھے امین کہتے ہیں. جبریل امین ہوں. تو فرمایا کہ اس مقصد کے لیے کہا اس مقصد کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے بطن اطہر سے اللہ کی ایک نشانی، اللہ کی روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. سبحان اللہ. فرمانے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی قانون فطرت ابھی پورا نہیں ہوا، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ آپ تو اللہ کی بڑی پاکیزہ نیک سیرت خاتون ہیں، اللہ کی بڑی مقربہ ہیں، عبادت گزار ہیں، جانتی ہیں آپ اللہ جب چاہتا ہے تو ایسی کام کرتا ہے. سبحان اللہ. وہ جو کام کرنا چاہتا ہے تو بس وہ تو ان یقول له کن فیکون، وہ تو فرماتا ہے ہو جا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے کہا پھر حضرت جبریل امین بات آپ کے گریبان میں، دامن مبارک میں، آستین مبارک کسی جگہ یا آپ کے منہ مبارک میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دم کیا. وہ چلے گئے. اللہ رب العزت نے معجزہ کے طور پر اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ میں پیدا فرمایا. سبحان اللہ. سارے واقعے کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ پریشان ہیں ان کو لے کر قوم میں کیسے جائیں. فرمایا اللہ کی بندی تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارا معجزہ ہے، یہ ہماری قدرت کی ایک نشانی دلیل ہے. آپ تشریف لے جائیں، بلا جھجک جائیں، اور جب وہ لوگ آپ کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کریں جو آپ کی شان کے خلاف ہو، آپ نے نہیں پریشان ہونا، یہ ہمارا معجزہ ہے، آپ نے بس ان کی طرف اشارہ فرما دینا، باقی ہم جانے اور ہمارے نبی جانے. سبحان اللہ. جب لے کر گئی قوم نے اس طرح کی باتیں کی جو انہوں نے ظاہر دیکھا، انہوں نے ظاہر کے مطابق باتیں کی. حضرت بی بی فاشارت الیہ، آپ نے ان کی طرف اشارہ فرمایا، مجھ سے نہیں اس کی طرف دیکھو، میں نے تو خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، ان کی طرف دیکھو، ان سے پوچھو جو پوچھنا ہے. قالوا کیف نکلم، یہ کیسے بولے گا، آج تک کبھی ایسے بھی ہوا، اتنی عمر کے بچے بھی کبھی بولے. تو اتنا کہہ رہے تھے، قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمایا، بولنے لگے اللہ کے حکم، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے. وجعلنی نبیا، میرے رب نے مجھے اپنا نبی بنایا. سبحان اللہ. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر پوری واضح طور ساری بات ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس بات میں مزید شک کی اور ملامت کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. میرے رب نے میرے پیدا ہونے پر بھی مجھ پر سلام بھیجا ہے، میں جب تک رہوں تب تک بھی میرے رب کا مجھ پر سلام ہے، جب میں دنیا سے جاؤں تب بھی میرے رب کا مجھ پر سلام ہے. اللہ رب العزت نے مجھے اتنا عظیم بنایا ہے، تمہیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے لایق کلامی باب، یہ وہ ذکر ہے جس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ ذکر ان لوگوں نے سنا، ان عیسائیوں نے سنا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح ایمان رکھتے،
اللہ کے سارے نبیوں نے ایک ہی تبلیغ فرمائی، اللہ ایک ہے، سارے نبیوں نے ایک ہی تبلیغ فرمائی، اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ فرمائی۔ اور جس شخص نے بھی اللہ کے کسی نبی کی بات کو بھی مانا وہ مسلمان ہے، حقیقت میں وہ مسلمان ہے۔ تو جس نے صحیح مانا، جس نے اللہ کے نبی کی بات سنی اور دار اپنی مرضی سے شرک رہا، وہ تو نہیں نا، وہ اپنے آپ کو جو بھی کہلوائے، حقیقت میں وہ مشرک۔ تو جن لوگوں نے صحیح مانا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام ہے بڑا بادشاہ نجاشی، شاہ نجاشی، حبشہ کا حکمران، حبشہ میں عیسائی رہتے ہیں، ان کا بادشاہ شاہ نجاشی، ان کے دربار میں جب پہلی ہجرت کر کے مسلمان گئے نا اس کے پاس، تو کفار نے اس سے مطالبہ کیا کہ ہم سے بھاگے ہوئے کچھ لوگ آئے ہیں، مکہ سے بھاگے ہوئے، ہمیں واپس جائیں۔ اس نے اس جماعت کو بلوایا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اندر موجود تھے، ان کی سربراہی فرما رہے تھے اس قافلے کی، وہ اس کے دربار میں تشریف لائے۔ تو شاہ نجاشی نے ان سے کہا تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے اپنی ساری وجہ بتائی، ہم اس طریقے ہم مسلمان ہیں، نبی آخر الزمان کا کلمہ پڑھنے والے، تو ہماری یہی بات وہ ہے جس کی وجہ سے کفار مکہ ہمارے دشمن ہوئے، اور ان سے بچنے کے لیے وہ ہمیں پریشان کرتے، ان سے بچنے کے لیے ہم یہاں آئے، اللہ کے حکم سے آئے۔ تو شاہ نجاشی نے کہا اچھا پھر جن کو تم آخر الزمان نبی کہہ رہے ہو وہ کیا کہتے ہیں، مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ تو حضرت جعفر طیار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، حضور کا پیغام سنایا۔ وہ فرماتے ہیں اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ باتیں ساری سنائیں۔ تو اس نے کہا اچھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو یہ فرمان حضرت جعفر طیار نے اس کے دربار میں پیش کیا، یہ سنایا۔ تو شاہ نجاشی اس وقت تھا تو عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا تو وہ بھی تھا، جب اس نے اللہ کا پاک کلام وہ سنا جو حضور پر نازل ہوا ہے تو کہنے لگا اشہد انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے رسول۔ کہا تم اتنی جلدی کیسے پہچان گئے؟ کہا اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی پیغام لے کر اور جو ایک تنکا اٹھایا، شاہ نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اپنے پاس، کہنے لگا خدا کی قسم اللہ کے یہ آخر الزمان نبی اور جو تم ان کا یہ فرمان مجھے سنا رہے ہو، اللہ کا پاک کلام جو سنا رہے ہو جو ان پر وحی کے طور پر نازل ہوا ہے، خدا کی قسم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے جو فرمایا اور جو یہ کلام ہے اس تنکے کے برابر بھی اس کے اندر فرق کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کا کلام بھی وہی ہے، ان کا کلام سبحان وہ پیغام بھی یہی تھا، یہ پیغام بھی وہی۔ سبحان تو حق جاننے والے لوگ، انصاف پسند لوگ جو تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو پیغام دیا تھا کہ میرے بعد جو آخر الزمان نبی تشریف لائیں گے تو ان پر لازم ہے کہ میرا کلمہ چھوڑ کے ان کا کلمہ پڑھو، ان پر ایمان۔ اب لوگ ان کی بات کوئی نہ مانے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کوئی نہ مانے، اور آپ خود فرمائیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور لوگ ان کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانے، تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی صحیح طور پر ماننے والے نہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں جس سے میں نے بات سنی، 25 دسمبر قرآن و حدیث کے مطابق یا کسی اور مستند کتاب کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پاک کا اس دن میں ذکر نہیں۔ یہ بعد میں ان کے کچھ بڑوں نے کئی صدیاں بعد مل بیٹھ کے ان لوگوں نے خود طے کیا کہ ہم لوگ اس دن کو بطور عید اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے طور پر ہم منائیں، خود انہوں نے طے کیا اور وہ کرتے۔ اس کے بعد بات یہ ہے، ہمارا اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم ہر شخص کے ساتھ رواداری سے پیش آئیں، ہم کسی بھی مذہب والوں کو تنگ نہ کریں، ان کو پریشان نہ کریں، لیکن ہمارا مذہب اسلام ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ان کے اندر ہم شامل ہو جائیں، ان کی غلط باتوں کو ہم تقویت دیں،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کثر سواد قوم فہو منہم. یہ بات پلے باندھ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ کسی قوم کی کثرت کے لیے ان کے اندر شامل ہوا، ایک اجتماع ہو رہا ہو، کوئی جلسہ ہو رہا ہو، وہ اہل اسلام کا نہ کسی اور جماعت کا کوئی شخص اس کے اندر جائے گا تو ان کا مجمع بڑھے گا نا، ان کو تقویت ملے گی نا. اس بندے کے جو بھی مقاصد ہو، خاص سیاسی مقاصد ہو، دنیاوی کوئی اور مقاصد ہو، کوئی بھی مقاصد ہو، ان کا مجمع بڑھا نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کثر سواد قوم فہو منہم. جس شخص نے کسی جماعت کا مجمع بڑھایا، ان کی کثرت کے لیے ان کے اندر شامل ہوا، فہو منہم، فرمایا وہ انہی میں سے. وَمَن رَضِیَ عَمَلَ قَوْمٍ، اور جو شخص کسی قوم کے عمل پر راضی ہوا، خوش ہوا، کانا شریکاً فی عمل، فرمایا وہ ان کے اس عمل کے اندر شریک ہے. اس حدیث پاک کو بطور ضابطہ اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیں، بطور ضابطہ، بطور قانون، بطور اصول اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں. کوئی بھی جماعت ایسی ہو جو اسلام کے خلاف بولنے والے ہو، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف بولنے والے ہو، آپ کی شان میں کمی کرنے والے لوگ، جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں کمی کرنے والے ہو، جو اہل بیت طہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان میں کمی کرنے والے لوگ ہوں، کسی بھی شاعر اسلام میں کسی بھی چیز کے خلاف بولنے والی قوم، ہمیں اس بات کی پہچان کرنی ہے اور ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہو. کوئی بھی شخص ایسی قوم میں شامل ہوگا تو فرمایا کہ وہ انہی میں سے. پھر اپنے ایمان کی فکر کو خود کرے. یہ اس موقع پر مبارکباد دینا، ہر کسی کی خوشی کے موقع پر اس کو مبارکباد دینے چل پڑتے ہیں. کوئی بڑے بڑے ہوتے ہیں، کوئی کسی کے کوئی مقاصد ہوتے ہیں، کسی کے کوئی. یہ رواداری ہے، یہ اسلام نے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام کس رواداری کا درس دیتا ہے. تمہیں اس چیز میں نے اس لیے عرض کیا پہلے اسلام کا مطالعہ تو کرو. جو چیز تم کرنا چاہتے ہو پہلے دیکھو تو صحیح اسلام نے اس کا کیا حکم دیا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کو پہچاننے کی کوشش تو کرو. رواداری یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی تکلیف ہے تو اس تکلیف میں اس کے ساتھ تعاون کرو. اگر کسی شخص کو کوئی مسئلہ ہے، گھریلو طور پر اس کو کوئی ضرورت ہے کسی چیز کی، تو اس کی ضرورت پوری کرو، جو جائز طریقے سے ہے اس کی پوری کرو. لیکن یہ تو نہیں نا کہ اس کا ایمان بچاتے بچاتے تم اپنا ایمان بیچ بیٹھے، اپنا ایمان خراب. کسی چیز کی کسی کو مبارکباد دینا، مبارکباد کا مطلب پتہ ہے کیا؟ مبارکباد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے. تو ایک شخص غلط کام کر رہا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا پھر خود سمجھے. اس لیے اللہ کے بندو یہ چیزیں نامناسب ہیں. غیر مسلم اور ایسے لوگ جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، ان کی خوشیوں میں خوش ہونا مسلمان کی شان کے لائق نہیں. ان کی خوشیوں پر ان کو مبارکباد دینا مسلمان کی شان کو زیب نہیں دیتا. آپ وہ کام کریں جس کا اسلام نے حکم دیا. جہاں جس معاملے میں ان کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہے وہ کریں، اور جس معاملے میں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا اس سے پرہیز کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.